اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ بیان تیار کیا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھنے والے کچھ واقعات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس فن میں، جس کلام میں، جس زبان میں آپ تشریف لاتے اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور صرف مہارت نہیں بلکہ مہارت تامہ حاصل کرتے ہیں۔ 5-10 نہیں بلکہ کچھ علماء لکھتے ہیں 50، کچھ لکھتے ہیں 100، کچھ لکھتے ہیں 100 سے زائد آپ نے علوم پر مہارت تامہ حاصل کی۔ اب اس میں سے ایک فن ہے خطبے کا فن۔ اب جب آپ نے خطبہ لکھا تو اس میں حمد بھی آ گئی، اس میں نعت بھی آ گئی، اس میں منقبت بھی آ گئی، اور ساتھ میں کثیر فقہ کی کتابوں کے نام بھی اس میں آ گئے۔ اور جب خطبہ پڑھنے جائیں تو اللہ اکبر امام اہل سنت فرماتے ہیں الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر به الہدایہ ومن البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسول الکرام مالکی شافعی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار ودر المختار وخزائن الإسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منه الغفار على منه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهار ومجمع الأنهار وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتى وإيذاء الإصلاح ونور الإيذاء وكشف المدمرات وحل المشكلات والدرر المنتقى وإنابي المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين نصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدد النوازل وأنفع الوسائل لا سعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيح الدجي ومفاتيح الذي لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكل الطرفين وعلينا معهم وبهم ولهم يا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اب اس میں آگے جائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منقبت بھی بیان کی، جیسے کہ والختنین الکریمین کل منہا نور العین ومجمع البحرین وعلی مجتہدی ملتی وائمتی امتی خصوصاً الارکان الاربع والانوار اللامع وابن الاکرم الغوث العظم ذخیرۃ الاولیاء تحفۃ الفقہاء جامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المہذب بکل ذہن وعلینا معهم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام میں، اس خطبے میں کثیر فقہ کی کتابوں کے نام جو کہ ابھی گننے سے قاصر ہیں، اتنی کتابوں کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اپنے خطبہ مبارک میں ارشاد فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن ساتھ میں آپ کے عشق کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے عشق میں کیا کیا چیزیں بتا دی کہ جب ہم مکے سے مدینے جا رہے ہوتے ہیں تو پاؤں من بھر کے، یعنی پاؤں کیوں آگے بڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، کیوں قدم جو ہے وہ حرم سے باہر نہیں نکل سک رہے ہوتے ہیں، کیوں ہم بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، آب زمزم کیوں اوپر کی طرف ابل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عشق میں یہ بھی بتا دیا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عشق میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو رنگ مبارک ہے وہ اسود کیوں، اور گنبد خضرا کا رنگ اخضر یعنی گرین کیوں ہے۔ شعر اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں سرسبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دو پٹوں سے یہ ہے جو حالت جگر کی ہے۔ اب اس میں اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں جیسے کہ اب اگر کوئی چیز بہت اداس ہوتی ہے تو وہ اورنج رنگ پر دلالت کرتی ہے، اگر اور بھی زیادہ اداس ہو تو وہ بلیک رنگ پہ دلالت کرتی ہے، اور اگر کوئی چیز بہت خوش ہو تو وہ گرین رنگ پہ دلالت کرتی ہے۔ اب کعبۃ اللہ شریف بلیک رنگ پہ، یعنی اس کے اوپر جو غلاف ہے، جو اس کا رنگ ہے وہ بلیک اس لیے کیونکہ وہ اتنا ہی اداس ہے، اور گنبد خضرا گرین اس لیے کہ وہ اتنی خوش ہے۔ وجہ کیا بتائی گئی کہ گنبد خضرا حضور سے اتنی قریب ہے اور کعبۃ اللہ شریف اتنا ہی دور ہے۔
اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق مبارک میں یہاں تک بھی بتا دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں. جیسے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت بھی کروائی. ایک عورت آئی آپ کے پاس، اب وہ پاگل ہو چکی تھی. اس کا شوہر اور اس کا بیٹا آپ کی خدمت میں اسے لے کے آیا. تو وہ عورت الٹی سیدھی آپ کے سامنے بات کر رہی تھی کہ بھئی بڑے بڑے حکیموں سے میرا علاج تم لوگ نہیں کروا سکے، تم مولوی صاحب کے پاس مجھے کہاں لے کے آ گئے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ بتائیں، آپ کا جو مسئلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل میں حل کر دوں گا. تو عورت نے کہا جو کہوں گی کر دے گا. بولا آپ بتائیں تو صحیح. کہا حضرت علی کی زیارت کروا. آپ نے اپنے پاس پڑا ایک کپڑا اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے رکھا، اور پھر جب چہرے سے آپ نے کپڑا ہٹایا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا منہ مبارک انہوں نے جی بھر کے دیکھا. جب انہوں نے دیکھ لیا تو پھر آپ نے وہی کپڑا اٹھایا اور اپنے منہ کے سامنے رکھا، اور پھر جب ہٹایا تو خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ کرتے. اب اسی طرح یہ حضرت علی کے ساتھ جو آپ کا واقعہ تھا وہ ہوا. اب اعلیٰ حضرت پہ غوث پاک کا جو کرم تھا وہ خصوصی کرم تھا اعلیٰ حضرت پہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردین کے ساتھ بیٹھ کر رات میں مسائل حل فرمایا کرتے تھے. ایک رات آپ نے اپنے شاگردین سے کتابیں منگوائیں اور آپ لوگ جب بیٹھے اور انہوں نے مسائل حل کرنا شروع کیے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ جاؤ. وہ حیران تھے اور لیکن چلے گئے. کچھ دن تک پھر آپ مسائل حل کرتے رہے. پھر ایک دن آیا تو پھر آپ نے ایسا فرمایا کہ ابھی اٹھو اور جاؤ. تو شاگردین نے کہا کہ کوئی اہم مسئلہ ہے ورنہ استاد صاحب ہمیں اس طرح اٹھائے نہیں. تو شاگردین نے کہا کہ تھوڑی جاسوسی کر لیتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں مسئلہ کیا ہے. بولا پکڑے گئے تو استاد صاحب تو ڈانٹیں گے. بولا سید صاحب کو آگے کر دیں گے. اب اعلیٰ حضرت کا آل رسول سے یہ ادب تھا، کہا سید صاحب کو آگے کر دیں گے تو انشاءاللہ استاد صاحب کچھ بولیں گے نہیں. اچھا اس زمانے میں جو دروازے آتے تھے وہ اس طرح کے آتے تھے، ہلکا سا دھکا دینا تو اندر لکیر دکھ جاتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یہ پتہ چل جاتا تھا. تو اب سب ہیں اور اندر کا منظر یہ بتاتے ہیں کہ استاد صاحب جو ہے وہ چراغ بجھا رہے ہیں. چراغ بجھانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر ہوئی تو ایک نور کمرے میں داخل ہوا اور وہ چارپائی پر لیٹ گیا. اور وقت کا امام، اہل سنت کا امام اس نور کی قدم مبارک دبا رہا ہے. بہت حیران کن منظر تھا. کچھ دیر بعد سحر کا وقت ہوا تو وہ نور تشریف لے گئے اور استاد صاحب نے پھر جو ہے چراغ جلا لیا. اور استاد صاحب جب باہر نکلے تب یہ سب کھڑے ہوئے تھے. تو استاد صاحب نے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں جاسوسی کرنا منع ہے؟ کہا وہ سید صاحب نے کہا تھا. بولا سید صاحب ابھی منع ہے، ایسے جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے معذرت تو خیر کر لی، لیکن اس کے بعد کہا حضور آپ یہ تو بتائیے یہ نور کون تھے؟ تب امام اہل سنت نے فرمایا کہ دنیا سمجھتی ہے امام احمد رضا کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. امام احمد رضا بھی آگے کہیں اٹکتا ہے، اور وہ جہاں اٹکتا ہے نا وہاں اپنے شیخ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لیتا ہے. اور اعلیٰ حضرت وہ تھے کہ عام عوام جو تھی وہ مفتیان اکرام سے مسائل پوچھتی تھی اور مفتیان اکرام اعلیٰ حضرت سے مسائل پوچھتے تھے. یہ تھے اعلیٰ حضرت. اچھا اب اعلیٰ حضرت سے آل رسول کا ادب، اس میں کچھ جھلک پتہ چلی. اور اب ایک اور جو ہے اعلیٰ حضرت کا آل رسول کا ادب. اعلیٰ حضرت کو ایک مرتبہ جو ہے وہ کہیں جانا تھا تو آپ کی خدمت میں ایک ڈولی حاضر کی گئی. تو آپ جو ہیں وہ ڈولی میں بیٹھے اور ڈولی جو ہے آگے بڑھی. تو آپ نے تھوڑی دیر بعد ڈولی رکوائی اور آپ نیچے اترے. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سید زیادہ ہے، کیونکہ مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اصل عاشق ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے.
تو ایک صاحب جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا جی میں سید آتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت بہت روئے اور اپنا امامہ مبارک اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں. اور وہ سید صاحب بار بار فرما رہے ہیں میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے آپ کو معاف کیا. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک آپ بھی ڈولی پہ نہ بیٹھے اور میں اٹھا کے ڈولی کو نہ چلاؤں اپنے کندھے پہ. پھر سید صاحب کو بٹھایا اور خود وقت کے امام نے ڈولی اپنے کندھے پہ رکھی اور پھر چلائی. یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آل رسول کا ادب. ایک دفعہ ایک ستاروں کا علم جاننے والا شخص امام اہل سنت کی بارگاہ میں آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بارش کب ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ 1 مہینے تک ستارے بتاتے ہیں کوئی بارش نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم اس طرح نہ کہو، بلکہ تم یہ کہو اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے، بلکہ باقی ستارے بتاتے ہیں ابھی بارش نہیں ہو رہی. اس نے کہا مولوی صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن پھر بھی ستارے بتاتے ہیں بارش نہیں ہو رہی. 2-3 دفعہ آپ نے یہ سکھایا، اس کو بتایا، لیکن خیر وہ اور گیا. تو آپ نے ایک اس سے مثال دی. آپ گئے اور آپ نے گھڑی میں بج رہے تھے 11:15، تو آپ نا منٹوں والا جو کانٹا تھا وہ آپ نے 12 پہ کر دیا اور کہا اب کتنے بج رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بس تو ابھی 11:15 رہے ہیں، لیکن آپ نے جو کانٹا آگے کر دیا ہے اس وجہ سے ابھی 12 بج رہے ہیں. تو وہ خیر اس وقت بھی نہ مانا. تو اعلیٰ حضرت نے اسے بولا ابھی تم جاؤ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جب وہ نکلا تو بادل آنا شروع ہوئے اور کچھ ہی دیر آگے بڑھا تو بارش ہو گئی. اللہ. تو وہ پھر پلٹا اعلیٰ حضرت کے پاس اور کہا آپ کو پتا تھا کہ بارش ہوگی؟ کہا نہیں. تو بولا پھر آپ نے کیسے بتا دیا کہ بارش ہوگی؟ بولا مجھے پتا نہیں تھا لیکن مجھے یقین تھا اگر اللہ تبارک بتانا چاہے تو ابھی بھی بارش ہو سکتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اور اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے نا وہ صرف دین کے، نماز کے، روزوں کے، وضو کے مسائل بتا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تھے. ایک بہت بڑا میتھس کا پروفیسر تھا، اس سے ایک میتھس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. بڑی بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے پروفیسرز کے پاس گیا لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. بالآخر اس نے جرمنی جانے کا پلان بنا لیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک حضرت تھے، انہوں نے کہا جرمنی تک تو تم جاؤ گے، پہلے تو قریب میں بریلی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے مسئلے کا حل بتا دیں. بولا حضرت ادھر پروفیسروں سے بڑے بڑے حل نہیں ہو رہا، وہ مولوی صاحب کیا بتائیں گے؟ تو اسے کچھ آپ نے کہا تو مان گیا اور کہا آپ اتنا ہی کہہ رہے ہیں تو میں ہو کے آ جاتا ہوں. جب وہ پہنچا تو کہیں ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت بیمار تھے اور مسجد سے گھر آ رہے تھے، اور کہیں ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت ابھی وضو کے لیے بیٹھے تھے اور آپ وضو کر رہے تھے. تو وہ بندہ آیا تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بتاؤ. اس نے کہا ابھی آپ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، لمبا مسئلہ ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ حضرت نے کہا ابھی بتاؤ. اس کو لگا جلدی ہوگی تو ابھی پوچھنا ہوگا، تو اس نے بتا دیا. اس کا مسئلہ ختم کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم ہوا کرتا تھا. اور پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روز جیسے کہ کہہ سکتے ہیں تو اپنے دوستوں میں بیٹھا کرتے تھے. ایک رات، وہ رات جو تھی وہ پہلی محرم الحرام شریف 1300 ہجری کی رات تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی لیٹ اپنے دوستوں میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دوستوں اب تو صدی بھی بدل گئی ہے، اب ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. بس یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت چلے گئے. کئی سالوں بعد اعلیٰ حضرت کے ایک دوست نے
آپ کے بیٹے سے کہا کہ ابو جان سے یہ مسئلہ پوچھ کے بتا دو. کہا چچا آپ تو بہت اچھے دوست ہیں ابو کے, آپ ہی پوچھ لیں. بولا نہیں. پھر پورا یہ واقعہ بتایا. اس کے بعد بتایا اس رات فجر میں جب میں مسجد میں گیا اور احمد رضا کو میں نے آتے ہوئے دیکھا نا, تو اس کے چہرے پہ میں نے مجدد کا روپ پایا, اور اس کے بعد پھر میری کبھی بھی اس سے بات کرنے تک کی بھی ہمت نہ ہوئی. یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کا مرتبہ کا رتبہ یہ تھا. اب آخری موضوع کے بعد انشاءاللہ عز و جل بیان کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں, اور سب سے پیارا موضوع آج کے بیان کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر مدینہ اور زیارت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ آپ کا مدینہ شریف کا سفر ہو گیا تھا, اور پھر آپ رات بھر دیر رات آپ اٹھ کے اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے کہ مجھے مدینے جانے کا بہت دل ہے, اور خوب روتے. تو آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی کہ پیسے بھی ہیں تو آپ چلے جائیں. کہا نہیں, اب بھائی کی باری ہے. جب قرآن دازی ہوئی تو مولانا حسن رضا خان صاحب کا نام لکھا, تو بالآخر آپ جو تھے وہ جہاز پر چھوڑنے چلے گئے بھائی کو, اور آپ اتنا رو رہے تھے جتنا مدینے جانے والے بھی نہیں رو رہے تھے. اللہ اکبر. تو مدینے جانے والے جو تھے جہاز میں, وہ سب جہاز سے باہر آئے اور کہا ہم آپ کے علاوہ جائیں گے ہی نہیں. یہ تو عاشق اور ایسا عاشق ہے, ہم آپ کے علاوہ جائیں گے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم میرے علاوہ نہیں جاؤ گے, میں اپنے ماں کی اجازت کے علاوہ نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. تو انہوں نے بہت فورس کیا کہ آپ جائیں اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کے آئیں. تو آپ گئے اور والدہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور رو رہے تھے. والدہ نے پوچھا حسن کو چھوڑ آئے ہو؟ کہا میں گیا تھا جہاز پہ, لیکن رو رہے ہیں اور سب باہر آ گئے, اور کہا ہم تمہارے علاوہ نہیں جائیں گے. والدہ نے کیفیت جان لی اور کہا مجھے پتا تھا احمد رضا جب تو جائے گا نا تو بہت روئے گا, تو یہ لے میں نے تیرا بستہ بھی تیار رکھا ہے, جا تو بھی مدینہ جا. اب وہ سفر حج تھا, لیکن ہم سفر مدینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتا دیا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہادت کے در کی ہے. ہم نے تو صرف کہا طیبہ جا رہے ہیں, ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ حج پہ جا رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں, ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں. جب ہم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کہاں کے نہادت کہاں کے کہیں جانے کے لیے کھڑا ہونا, جب ہم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کہاں جانے کے لیے کھڑے ہو, تو ہم نے صرف مدینے کا نام. بالآخر جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچ گئے مدینہ شریف میں, تو اعلیٰ حضرت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. وہ خواہش یہ تھی کہ میں دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ظاہری حالت میں ہو جائے. تو آپ پوری رات معاجہ شریف کے سامنے کھڑے رہے, اور جب پوری رات کھڑے رہے نا تو پھر آپ نے کلام لکھا, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور آخر میں مقطع میں اتنی عرضی فرما دی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت نے جب اتنی عاجزی فرما دی نا, تو دریا کرم جوش میں آیا, اور اس طرح جوش میں آیا کہ کہنے والوں نے کہا, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سارے جالیوں سے پردے ہٹے, اور امام وقت کے امام, اہل سنت کے امام, بریلی کے تاجدار کو مدینے والے کے قدموں میں گرا دے گا. اللہ. اور پھر کہنے والوں نے کہا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا, تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب وہ میں آپ کو فرمان بتاتا ہوں جو امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کے بارے میں کہا. زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں, تو مجدد بن کے آیا ہے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. اور آخری یہ کہ قلم سے آج بھی جس کے ہے گستاخ نبی زخمی, بریلی کا ہے وہ سلطان, الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.